قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ہم سورۃ المائدہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد، اور اس میں بھی سن 6 ہجری کے بعد تقریباً، کیونکہ اس میں صلح حدیبیہ کا بھی تذکرہ آیا ہے شروع ہی میں، ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور اس کا نام المائدہ، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ تو چونکہ اس صورت میں آگے ایک واقعے کا ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے یہ درخواست کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے نازل فرمائیے، ایسے دعا کیجیے اپنے رب سے۔ تو اس میں یہ بھی تذکرہ آیا ہے کہ جب وہ دعا کی اللہ کے نبی نے، تو کھانے چنے ہوئے اور اس پر دسترخوان آیا۔ اور پھر چونکہ مائدہ جو دسترخوان کا تعلق ہوتا ہے کھانے اور پینے کی چیزوں سے، تو اس میں حلال اور حرام کھانے اور پینے کی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور شروع ہی میں بالکل ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال حرام قرار دی ہیں۔ اور پچھلی صورت سے اس کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں سورۃ النساء کے اندر اگرچہ جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق بیان کیے گئے تھے، یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اور میراث کے تعلق سے احکامات، اور اہل کتاب کا بھی تذکرہ آیا، عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کا بھی رد کیا گیا، لیکن اس میں محرمات بھی بیان کیے گئے، یعنی نکاح، کہ جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جن سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ تو گویا کہ جو نکاح ہے وہ ایک انسان کی طبعی ضرورت ہے، اور جو نسل انسانی کی بقا کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے احکامات اس میں بیان کیے گئے۔ اب انسان میں انسان کی اپنی جسم کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو اس میں کھانے پینے کے تعلق سے احکامات حلال و حرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کو پورا کرو، عقود کو پورا کرو۔ اب اس کا جو شروع ہے بالکل یا ایھا الذین آمنوا، یہ پیچھے بھی تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی اس تعبیر کے ذریعے سے خطاب فرماتا ہے تو وہ اہل ایمان کو خاص طور پر خطاب ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا ہے، قرآن کریم پر اس کے احکامات پر چلنے کا انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے، اپنے گلے میں گویا کہ غلامی کا طوق ڈال لیا ہے، تو یہ ان لوگوں سے خطاب ہے کہ تمہارا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ تم جو آگے احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو پورا کرو۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو عقد کو پورا کرو، معاہدات، اس کے اندر عقد یعنی ایک ایمان لانا بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان، کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے، یہ معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں تیرے سارے حکموں کو مانوں گا، جو بھی تو نے مجھے حکم دیا ہے اس کی سب کی اطاعت و فرمانبرداری کروں گا۔ تو وہ اس ایگریمنٹ پر گویا کہ سائن کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ تو ان سارے احکامات کو جو اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنا، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنا۔ اور پھر جو ایک خاص معاہدے کی شکل ہوتی تھی دو حکومتوں کے درمیان،
یا دو لوگوں کے درمیان معاہدہ کسی بھی چیز پر، وہ آپس میں کوئی معاملہ ہے کسی کا، بھائی ایک ملازم ہے وہ کسی کے یہاں پر جا کر کام کرتا ہے تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یا کوئی بھی شخص ہے آپس میں انہوں نے کوئی معاملہ طے کیا اور پھر اس میں کچھ شرطیں طے کی، تو یہ ایک معاہدہ ہو گیا، اس کو پورا کرنا دونوں کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ اسی طرح دو حکومتوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تو ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت جو دوسرے لوگوں سے جو معاہدے کرتی تھی، جو عہد و پیمان ہوتے تھے، تو چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، جنگ بندی کا معاہدہ جو مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان تھا، تو اس کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا گیا اہل ایمان کو۔ اور ایسے ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ انہوں نے اگر معاہدے کی ذرا بھی کچھ خلاف ورزی ہو گئی تو پورا فتح کیا ہوا ملک بھی واپس کر دیا، کیونکہ عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ ان کے لیے ضروری اور واجب تھا۔ تو اسی کو سب سے پہلی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں سورہ مائدہ کا، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ عہد و پیمان، معاہدے یا ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے، مویشی چوپائے حلال کیے گئے۔ مویشی چوپائے، چونکہ سورہ انعام کے اندر ان 8 جوڑوں کا تذکرہ آ چکا ہے، ثمانیۃ ازواج، تو یہاں پر ان کا پورا الگ سے تذکرہ نہیں کیا گیا۔ جو چوپائے یعنی اونٹ، اونٹنی اور بکرا، بکری اور بیل، گائے، اور اسی طرح سے جو ان کے جیسے ان کے مشابہ جو پالتو جانور ہیں یا وہ جنگلی جانور ہیں جو شکار کر کے نہیں کھاتے، جو چرنے والے جانور ہیں، تو ان کو حلال قرار دیا گیا۔ وہ چوپائے اور یعنی ان کی جیسے گائے کا تذکرہ آیا تو اس کی جیسی جو بھینس ہے، اور پھر بکری آیا ہے تو اسی طرح سے پھر ہرن وغیرہ ہیں، تو وہ جانور جو شکار کر کے درندے اور چیڑ پھاڑ کرنے والے نہیں ہیں، ان کو حلال قرار دیا گیا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، علاوہ ان کے کہ جن کو ابھی تمہارے سامنے تلاوت کیا جائے گا، یعنی بیان کیا جائے گا۔ ابھی جو تیسری آیت آ رہی ہے تو اس میں جو حرام قرار دیے گئے ہیں جانور، ان کی تشریح آئی ہے، ان کی پوری تفصیل آئی ہے، تو ان کے علاوہ جو ابھی تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں مگر یہ کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو احرام کی حالت میں، یعنی جب احرام باندھ لیتا ہے انسان عمرے کا یا حج کا، تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی شکار کرنا یہ حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ تو لیکن اس میں ایک جگہ آیا ہے کہ صرف جو خشک یعنی سمندر کے اندر اگر ہے کوئی شخص، تو چونکہ وہاں پر کوئی دوسرا انسان کے کھانے کا اگر اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، کوئی جنگل وغیرہ میں سفر کر رہا ہے تو وہاں تو درختوں کے پتے، پتیاں یا کچھ جڑی بوٹیاں یا پھل وغیرہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن سمندر میں کوئی دوسری چیز چونکہ میسر نہیں آ سکتی، تو وہاں پر مچھلی کا شکار کر کے وہ کھا سکتا ہے حالت احرام میں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم بیان کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی ہے، مالک ہے، تمام چیزوں کو بنانے والا ہے، تو احکامات کو بنانے کا اسی کو اختیار حاصل ہے۔ اب اس میں انسان اپنی عقل لڑائے کہ بھئی ان جانوروں کو کیوں حرام قرار دیا گیا، ان کو کیوں حلال قرار دیا گیا، حالانکہ اس کی حکمتیں بھی ہمارے علماء کرام نے، فقہا نے بیان کر دی ہیں، لیکن ہر حکم کی علت کو معلوم کرنا یا اس کی حکمت کو معلوم کرنا کہ اس کی کیا ریزنز ہیں، یہ انسان کے عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقلوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے، انسان کی فطرت کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت جو اس نے احکامات دیے ہیں وہ کسی مصلحت کے تحت ہی دیے ہوں گے۔ اس میں انسان کو چوں چرا کرنے کی ذرا بھی اس کے لیے یعنی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں کیوں کا سوال کرنے لگے کہ بھئی مغرب میں 3 رکعتیں کیوں ہیں، عصر میں 4 کیوں ہیں اور فجر میں 2 کیوں ہیں فرض۔ تو یہ انسان کا کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، جیسا اس نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، اب بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا، وہ تمام اعتراضات ختم کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں کے ذریعے، ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم بیان کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب شعیرہ کی جمع شعائر ہے۔ اللہ کے شعائر وہ چیزیں ہیں یعنی جو اللہ کی عظمت کی خاص علامات قرار دی گئی ہیں، جیسے خانہ کعبہ بیت اللہ ہے یا حرم کا علاقہ ہے، اس کے خاص احکامات ہیں، یا صفا و مروہ، قرآن میں خود آئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری یعنی اللہ کی عظمت کی جو خاص علامات قرار دی گئی ہیں وہ شعائر اللہ میں شامل ہیں، اللہ کے شعائر میں۔ تو ان کی حرمت کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ ولا الہدی ولا الشہر الحرام، اور جو محترم مہینے ہیں اور خاص طور سے ذی الحجہ کا مہینہ، محترم مہینے یعنی محرم ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور رجب، اس میں جنگ و جدال کرنا، قتل و قتال کرنا یہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ خاص طور سے اس وجہ سے کہ اس میں حج جیسا محترم مہینہ اور اس کے جو افعال اور ارکان تھے، مناسک حج، وہ سب اس میں ادا کیے جاتے ہیں۔ ولا الہدی، اور قربانی کے جانور کو کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی جو لے کر جاتے تھے وہ چاہے وہ مشرکین ہی کیوں نہ لے کر جا رہے ہوں، کیونکہ اس زمانے کے اندر ابھی مسلمان مدینے میں ہیں، مکہ فتح نہیں ہوا ہے، تو جو حج کرنے کے لیے اور دوسرے لوگ سبھی لوگ آتے تھے اور جاتے تھے۔ ولا القلائد، اور نہ وہ جانور کہ جن کے گلوں میں قلادہ لٹکا دیا گیا ہو، یعنی وہ جو حرم شریف میں جانور لے جاتے تھے قربان کرنے کے لیے تو ایک علامت کے طور پر ان کے گلے میں پٹکا لٹکا دیا کرتے تھے، تو اس کو قلادہ کہا گیا۔ قلائد قربانی کا جانور اور جن کے گلے کے اندر پٹکا لٹکا ہوا ہو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ، بیت حرام کا قصد کرنے والے ہوں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ چاہنے والے ہوتے ہیں، چاہے ابھی وہ تمہارے دین کے اندر داخل نہ ہوئے ہوں، لیکن وہ ان کا جو ارادہ اور نیت یہ ہوتی تھی اللہ کے فضل کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آتے تھے سب، تو ان کو صحیح دین، صحیح طریقہ نہیں معلوم تھا، لیکن وہ اسی ارادے سے آتے تھے، تو ان سے بھی چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو، یعنی غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں شکار کو حرام قرار دیا گیا تھا، تو اب اس کی اجازت دی گئی کہ احرام سے باہر آنے کے بعد تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا، اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگو، حد سے تجاوز کر جاؤ۔ مسجد حرام سے روکنا یہ وہی والا جو میں نے ابھی بتایا کہ صلح حدیبیہ کا اس میں تذکرہ آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر عمرے کے ارادے سے چلے اور وہاں یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو زبردستی مسلمانوں کو روک دیا، اور پھر کچھ شرائط تھے، حالانکہ ان میں بظاہر مسلمانوں کی شکست اور ذلت نظر آ رہی تھی اور دب کر صلح کی جا رہی تھی، لیکن وہ ایک بہت بڑی فتح اس کو قرار دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اگلے سال آنا ہے۔ تو اب چونکہ مسلمان بہت یعنی اللہ کے گھر سے روکنا، اور پھر جو جانور تھے قربانی کے ان کو وہیں پر ذبح کرنا پڑا، قربان کرنا پڑا، تو یہ بڑا گرا گزرا ان کے لیے، بڑا دشوار اور بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب انتقام کی آگ میں ہو سکتا ہے کہ زیادتی کر بیٹھے مسلمان، ظلم کر بیٹھے،
جہاں بھی کوئی مشرک ملا تو اس کو پکڑ کے اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہی کہا گیا کہ دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگو، ظلم و زیادتی کرنے لگو، جس طرح کے کہ اس وقت ہمارے ملک میں حالات ہیں کہ مسلمانوں کو جس طرح سے یعنی ان کو ستایا جا رہا ہے، لیکن اس حال میں بھی مسلمانوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ظلم و زیادتی کرنے لگے۔ ہاں، دفاع کرنا اور اپنی حفاظت جان کی، مال کی، اپنے کاروبار کی، اپنی عزت و آبرو کی، وہ تو لازم اور ضروری ہے، واجب ہے اپنی حفاظت، لیکن زیادتی کرنا، ظلم و زیادتی پر اتر آنا، یہ کسی بھی قیمت پر یعنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی کو کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ یہ بڑا اہم حکم ہے، بہت ہی اہم حکم ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جو معاشرہ ہے اور سماج ہے کہ وہاں پر جو بھی خیر کا اور بھلائی کا اگر کام ہو رہا ہے تو اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ سب پر ضروری ہے۔ اس کا حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا جو تعاون ہو بھلائی کے، خیر کے، نیکی کے کاموں کے لیے، تقوی کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، اس کی پیٹھ کو مضبوط کیا جائے، اس کی ٹانگ کھینچنے والا کام نہ ہو کہ کوئی بھی اچھا کام اگر کر رہا ہے کسی بھی حیثیت سے، وہ خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، تعلیمی مشن ہے اور اس کو آگے بڑھانے کا کام ہے، دین کا، اس کی دعوت کا، تبلیغ کا، تو ان کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ اہل ایمان کے لیے حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، امر جو ہے وہ واجب کے لیے ہوتا ہے، ضروری ہے، تعاون کرو ایک دوسرے کا۔ یہ صیغہ بھی اس طرح کا استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے معنی شامل ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر مدد مت کرو۔ یعنی وہ کام جو گناہ کے کام ہے، نافرمانی کے کام ہے، وہ کسی بھی حیثیت سے گناہ کے کام ہے کسی بھی طرح کے، تو ان پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ حرام ہے۔ یہ اس میں اس لیے کہ اگر گناہ کے کام پر تعاون ہوگا تو پھر وہ گناہ بڑھے گا، معاشرے کے اندر زیادہ پھیلے گا، تو اس کی تو کمر توڑنی چاہیے، اس کو وہیں پر روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بھی گناہ کا کام اگر ہو رہا ہے معاشرے اور سماج میں کسی بھی حیثیت سے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، تو گویا کہ اگر اس پر تعاون ہوگا تو وہ خود بھی گناہ کے اندر شامل ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو خیر اور نیکی کا کام ہوتا ہے کہ اس کی رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو کرنے والا ہوتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اگر دوسرے دیکھ کے اس نیکی کے کام کو کرنے لگے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا کرنے والے کو، اور جس کی وجہ سے وہ خیر کا کام شروع ہوا ہے اس کو بھی ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کی شروعات کی ہے اور اس کو دیکھ کر پھر دوسرے لوگ بھی ایسا ہی کام کرنے لگے تو وہ گناہ کرنے والا بھی گناہ میں شریک ہے، اور جس کی وجہ سے وہ برا کام شروع ہوا ہے وہ بھی برابر کا اس گناہ کے اندر شریک ہوگا۔ اور جتنے لوگ بھی قیامت تک اس طرح کا گناہ کا کام کریں گے وہ سب ان سب کا گناہ بھی اس پر پڑے گا اور ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا کرنے والے کو۔ تو اسی لیے کہا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے، بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے، کہ ڈر نہیں لگتا گناہ کے کام کرتے ہوئے، بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں ملوث ہوتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے تیسری آیت ہے اس سورت کی، اس کے اندر حرام جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا پہلے اللہ نے یہاں پر کہا تھا کہ الا ما یتلی علیکم، وہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ، سب سے پہلے کہ تم پر حرام قرار دیا گیا مردار، کوئی بھی بغیر ذبح کیا ہوا جانور جو حلال جانور ہے اگر وہ اپنی موت مر گیا، طبعی موت مرا کسی بھی طرح سے، تو وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون جو
خون ہے وہ بالکل حرام ہے اس کو پینا، اس کو استعمال کرنا کسی بھی طرح سے۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، یعنی اس کے بالکل کسی بھی چیز سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، یہ حرام قرار دیا گیا۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جانور اس کو ذبح کرتے ہوئے یا اس کو غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے بہت سے جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ فلاں کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام پر، اور بکرا جو ہے بہت سے بزرگوں اور اولیاء کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، بہت ساری اس طرح اہل بدعت کے اندر یہ چیز شامل ہے، بریلویوں کے اندر، تو ان کا بھی کھانا حرام ہے۔ والمنخنقہ، اور وہ جو گھٹ کر مر گیا ہو، یعنی کسی بھی وجہ سے اس کے گلے کے اندر رسی پھنس گئی اور کسی طرح سے وہ خود سے مر گیا یا کہیں جال وغیرہ میں پھنس کر مر گیا گلا گھٹ کر، تو وہ۔ والموقوذہ، اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، یعنی ڈنڈے سے اس طرح سے اس کی پٹائی کی گئی کہ وہ مر گیا، جو اس کے ایسی چوٹ لگی کہ جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ والمتردیہ، وہ گر کے مر گیا ہو کہیں سے اونچی جگہ سے، کسی بھی طرح سے گڈھے میں گر کے یا اوپر سے۔ والنتیحہ، اور جو آپس میں سینگوں سے لڑ رہے دو جانور، ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار دیا، تو وہ بھی مرا ہوا حرام ہے۔ اب اس میں اگرچہ میتہ کے اندر یہ سارے شامل تھے، لیکن ان کی الگ سے اور وضاحت کر دی گئی۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، یعنی آپ کہیں پر جا رہے ہو جنگل میں اور کوئی ہرن پڑا ہوا ملا، اس کے کچھ حصے کو شیر نے کھا لیا اپنا ناشتہ کر کے، وہ چلا گیا، اب وہ مر گیا، تو پھر اس کا باقی جو گوشت ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ زندہ ہے اور اس کو تم نے ذبح کر لیا تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو چوٹ لگنے والا ہے، جو اوپر جو جانور آئے ہیں کہ ان میں سے خنزیر کے علاوہ، مردار کے علاوہ، یا وما اہل لغیر اللہ، اس کے علاوہ بھی جو اگر اس طرح سے کوئی جانور ملا جیسے اس کے چوٹ لگی لیکن وہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اس کو ذبح کر لیا شرعی طریقے پر، تو پھر اس کا کھانا جائز ہو جائے گا۔ تو الا ما ذکیتم، علاوہ اس کے کہ جس کو تم ذبح کر لو شرعی طریقے پر۔ وما ذبح علی النصب، اب وہی حرمت سے اوپر ہی سے تذکر آ رہا ہے کہ جس کو ذبح کیا گیا بتوں پر، یعنی جو بت ہوتے تھے جن کی وہ پوجتے تھے، اور پتھر ہوتے تھے اس طرح کے استھان جن کو کہا جاتا ہے، ان پر اس کسی کو جیسے بلی چڑھا دی گئی ہے جس کی، اس کو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور حرام قرار دیا گیا ہے کہ تم تیروں کے ذریعے سے فال نکالو، جوئے کے تیروں سے۔ اس زمانے کے اندر یہ طریقہ تھا کہ کعبے میں کچھ تیر رکھے ہوتے تھے اور اس کا جو مجاور ہوتا تھا اور ان پر لکھا ہوا ہوتا تھا جیسے نام، اس کے معنی ہاں، لا کے معنی نہیں، اور اسی طرح کے کچھ جملے، تو وہ جو بھی اپنا کچھ کام کرنا چاہتے تھے تو اس مجاور کو پیسے دیتے تھے اور پھر اس سے نکلواتے تھے تیر، وہ نکالتا تھا، اگر اس میں نام ہے لا کہ ہاں کر لو تو وہ کام کرتے تھے، اگر لا یا نہیں کرنا تو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے جیسے کہ استخارہ کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جو صحیح طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھو اور وہ دعا ہے استخارے کی، وہ دعا کرے آدمی، یا کسی بھی وقت وہ دعا اگر پڑھ لے، پھر اس کے یعنی جس طرف بھی رجحان ہو رہا ہے تو وہ اس کام کو کر لے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کو نظر آئے گی کہ جس میں بالکل یس اور نو کا کوئی آپشن واضح طور پر اس کو بتا دیا گیا۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں مشہور ہیں، طرح طرح کے ٹوٹ کے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں، وہ سب بھی ناجائز ہیں۔ جو طریقہ استخارے کا حدیث میں بتایا گیا ہے اور وہ دعا ہے مسنون دعا، تو اس کو پڑھ کر آدمی اور پھر جس طرف اس کا غالب گمان ہو رہا ہے اس کام کو کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک طرح سے مشورہ ہے اور خیر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کام کے اندر خیر فرما، تو وہ صحیح ہے۔ لیکن وہ لوگ جو باقاعدہ فال نکالتے تھے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں جو اوپر بتایا گیا، نافرمانی کی باتیں، فسق کی باتیں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، یعنی تمہیں اپنے دین میں
لے جانے سے یا تمہارے دین سے تمہیں پھیرنے سے، یہ فتح مکہ، یہ جو ہے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس وقت مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، بہت سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، صاحب یہ اللہ کے رسول کا بھی بالکل آخری حج تھا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں دوبارہ بت پرستی اور شرک میں وہ داخل کر دے، اس بات سے کافر مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوهم واخشون، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا، اس کے احکامات مکمل ہو چکے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اپنی نعمت فرمایا، یعنی سب سے بڑی نعمت جو بندوں پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا، یعنی یہی دین ہے جو حق ہے اور جس پر چل کر جس پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اس کو کامیابی مل سکتی ہے، اور صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جس میں کامیابی یا نجات ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، جو بھوک میں بے قرار ہو جائے اور گناہ کی طرف اس کی رغبت نہ ہو۔ اب یہ حکم جو ہے اصل میں جو اوپر حرام قرار دیے گئے تھے جو جانور، لیکن کبھی انسان کا ایسا موقع آ جائے کہ اس کو اتنی شدید بھوک لگی اور اس کے پاس کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں، نہ پینے کو ہے، کہ اگر وہ نہیں کھائے گا جو حرام کچھ ان میں سے جانور بھی، کوئی مردار موجود ہے کہ خنزیر کا گوشت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی حلال چیز نہیں ہے کھانے کی، تو پھر اتنا کھا لینا جس سے اس کی جان بچ سکے تو اس کے لیے اس موقع پر جائز ہے۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ جو بھوک سے بے قرار ہو جائے اور اس کو گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، یعنی وہ چاہت کے ساتھ لذت کے ساتھ میں نہ کھائے اسے مزے لے کر، کہ کھانا تو اتنا ہے کہ جس سے صرف اس کی جان باقی رہے، اب وہ جو ہے اس کو اڑا رہا ہے مزے سے لذت لے کر، تو غیر متجانف لِإِثْمٍ، کے گناہ کی طرف رغبت کیے بغیر، تو کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی اس حالت میں بھی وہ حرام ہے لیکن اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں معاف کر دے گا، ورنہ اور کوئی کسی طرح ان حرام جو چیزیں قرار دی گئی ہیں ان میں سے کھانے کی کوئی بھی ذرہ بھی ادنا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا